مرحبا صد مرحبا کی گونج ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد۔ الحمدللہ ربیع الاول کے حوالے سے جو سوالات و جوابات کا سلسلہ ہے اور ویڈیو کا سلسلہ جاری ہے، ہم نے اس سے پہلے ویڈیو میں کہ میلاد النبی کے حوالے سے جو لوگ سوالات کرتے ہیں کہ میلاد منانا جائز ہے یا ناجائز، تو ایک اس کا ہم نے عوامی جواز الحمدللہ جواب دیا۔ اب ایک سوال آتا ہے کہ یاد منانا کیسا؟ 12 ربیع الاول ضروری کہ ہم 12 ربیع الاول منائیں 8 ربیع الاول کو؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ 12 ربیع الاول کو کیوں کرتے ہیں؟ 8 ربیع الاول ہے، 7 ربیع الاول ہے۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، جتنے بھی ربیع الاول ہیں، آپ کے نزدیک 8 ہیں، آپ کے نزدیک 6 ہیں، متفقہ جمہور کا جو فیصلہ ہے جمہور علماء کا، وہ فیصلہ یہ کہ ربیع الاول 12 ربیع الاول ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یوم پیدائش کون سی ہے؟ 12 ربیع الاول۔ اگر آپ کے نظریے کے مطابق 8 ہے، آپ کے نظریے کے مطابق 10 ہے، تو میرے بھائی آپ 10 کو نکال لیں، آپ 8 کو نکال لیں۔ آپ نکالتے تو نہیں ہیں، اعتراضات تو آپ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور رہی یہ بات کہ یاد منانا، آپ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ عبادت جو ہم کر رہے ہیں، آپ دیکھیں فجر کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ فجر کی نماز کوئی شخص آ جائے فجر کی نماز بولے امام صاحب آج میں نے ارادہ کیا ہے بقیہ ساری نمازیں نا میں ایک ساتھ ہی پڑھ کے چلے جاؤں گا فجر میں ہی، بتائیں کوئی اجازت دے سکے گا؟ اس کی نہیں دے سکے گا، کوئی اس کو اجازت نہیں دے سکتا۔ کیوں کہ بھئی فجر کی نماز میں صرف فجر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، ظہر کی نماز میں صرف ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے، تو پھر اس میں یہ کیا حکمت ہے؟ کیا رب ہم سے صرف جو ہے اعمال کرانا چاہ رہا ہے؟ صرف نماز کیا ٹھوکروں کا نام ہے؟ نماز کیا صرف جو ہے جھکنے اور اٹھنے کا نام ہے؟ نہیں، اگر آپ اس کے لوجک کو دیکھیں، اس کا فلسفہ دیکھیں، تو فجر کا جو وقت ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی، تو آپ نے شکرانے کے طور پہ 2 رکعت نماز ادا کی۔ جب آپ نے 2 رکعت نماز شکرانے کے طور پہ ادا کی، فجر جو وقت تھا وہ وقت تھا فجر کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھے کہ آج امت مسلمہ کے لیے نماز فجر اسی وقت میں فرض کر دی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر آج آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ بتائیں تو جب آپ کل فجر کی نماز پڑھیں گے تو آپ کو یاد نہیں ہوگا کہ یار فجر کی نماز کس کی یاد منانا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی یاد منانا ہے۔ آپ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز میں آپ 4 پڑھ رہے ہیں، یہ کیا بات ہے کہ فجر میں 2 پڑھ رہے ہیں ظہر میں 4 پڑھ رہے ہیں؟ یا تو اگر چلو پہلی نماز 2 تھی تو سیکوینس ہونا چاہیے، مساویت ہونی چاہیے کہ ظہر بھی 2 ہو، لیکن ظہر میں آپ دیکھیں 4 پڑھتے ہیں، بھئی 4 کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو آپ اگر اس کی پیچھے لوجک دیکھیں گے تو حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت سے سرفراز فرمایا تو آپ نے شکرانے کے طور پہ 4 رکعت نماز ادا کی۔ آج امت مسلمہ کے لیے 4 نماز فرض ہے، اور وہ ٹائم کون سا تھا؟ وہ ظہر کا ٹائم تھا۔ آپ عصر کا ٹائم دیکھ لیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نعمت سے نوازا، آپ اللہ کے شکر ادا کرنے کے لیے آپ نے 4 رکعت نماز ادا کی۔ جو وقت آپ نے 4 رکعت نماز ادا کی وہ عصر کا وقت تھا۔ آج اللہ نے امت مسلمہ کو وہ 4 رکعت نماز عصر فرض ہو گئی۔ آپ مغرب کی نماز دیکھیں، حضرت ایوب علیہ السلام، ایک روایت یعقوب، ایک روایت داؤد، لیکن جو روایت ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے سے کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام کافی بیمار ہوئے، یہاں پہ ایک بات میں اور بھی کہہ دوں کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم اتھر سے کوئی اس طرح کے چیزیں لگ گئیں اور معاذ اللہ اس طرح کے انداز میں بیماریاں لوگ گن کھانے لگے، یہ بات یاد رکھیے گا کہ انبیاء کے جو جسم ہے وہ ایسی بیماریوں سے اور ایسی چیزوں سے پاک ہیں جس کو لوگ کبھی سمجھتے ہو، جس سے لوگ آر محسوس کرتے ہیں، جس سے لوگ گن سمجھتے ہو، ایسی چیزوں سے انبیاء کے جسم محفوظ ہیں۔ بیمار آپ ضرور تھے، لیکن جس طرح آج ہمارے لوگوں نے قوالیوں کی صورتوں میں اور کن صورتوں میں اندر کلام بھی پڑھ دیے ہیں کہ معاذ اللہ کیڑے نکلتے تھے اور یہ تھا تو وہ تھا، ایسے یہ عقیدے گندے ہیں، بعض مقامات پر کفر ہیں، ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے اور ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ خیر، حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کو آپ دیکھیں، جب اللہ نے شفا عطا فرمائی تو آپ اللہ کی بارگاہ میں 4 رکعت نماز کے لیے آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے نماز پڑھنے لگے، 3 رکعت آپ نے مکمل کی۔ جب آپ 4تھی رکعت کے لیے کھڑے ہونے لگے، کیونکہ نقاہت اور کمزوری کی وجہ سے آپ 4تھی رکعت کے لیے کھڑے نہیں ہو سکے۔ کمال بات دیکھیں آپ کہ 4تھی رکعت کے لیے کھڑے نہیں ہو سکے، 3 رکعت پہ آپ نے سلام پھیر دیا۔ قربان جائے آج مغرب کی نماز ہم 3 ہی پڑھتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ یار 2 پڑھ لیتے، مغرب میں 3 کیوں؟
تو پتہ یہ چلا کہ رکعتیں پڑھوانا مقصود نہیں ہے بلکہ محبوبوں کی یاد منانا مقصود ہے. صحیح میں آ رہی بات؟ محبوبوں کی یاد منانا مقصود ہے. حضرت آدم نے 2 پڑھی، فجر 2 فرض. حضرت عزیر نے 4 پڑھی، ظہر 4 فرض. حضرت ابراہیم نے 4 پڑھی عصر کے وقت میں، عصر 4 فرض. حضرت ایوب علیہ السلام نے 3 پڑھی. اب ان کی اپنی ذاتی مجبوری، چاہتے تو اللہ یہ بھی تو کہتا نا کہ میرا ایوب بیمار تھا وہ 3 پڑھ رہا تھا، چلو تم 4 پڑھ لینا. چاہتے تو حضور یہ فرما سکتے تھے بھائی حضرت ایوب علیہ السلام تو بیماری کی وجہ سے مسئلہ تھا، وہ معذور ہو گئے، ان کو تو ان کا عذر ہے، ان کو تو یہ اجازت اللہ کی طرف سے حاصل ہو گئی، یا وہ ایک معذور صورتحال ہے، لیکن تمہیں 4 ہی پڑھنا ہے. نہیں، 3 ہی پڑھنے کا حکم ہے. بھائی 3 کیوں پڑھا جائے؟ تو پتہ یہ چلا آپ عبادتیں ساری اٹھا کے دیکھیں، حج کی آپ اٹھا کے دیکھیں. حج ہم کرتے ہیں احرام کی حالت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں، حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، مقام بیر روا کے قریب جو ہے پتریلی جگہ سے حضرت موسیٰ کی قیادت میں 70 انبیاء نے وہی لباس، ایک لباس زیب تن کر کے آپ احرام کی حالت میں گئے. آپ احرام دیکھ لیں، صفا مروہ کے درمیان سعی دیکھ لیں، کتنے بڑے بڑے پتھریلے یا ریتیلی زمین ہمارے پاس موجود ہیں. آپ ہائی وے سے باہر چلیں، میدانی میدان ہے، تو لوگ ادھر اسی کو بنا لیں عرفات کا میدان، اسی کو بنا لیں، پتہ نہیں کتنے، اگر اجازتیں ہوتی تو کتنے بنا سکتے تھے. وہاں کے میدان میں کون سی ایسی خاص بات ہے، وہاں کی جگہ میں کون سی ایسی خاص بات ہے؟ لیکن پتہ چلے گا کہ صرف دوڑانا مقصد نہیں ہے، بلکہ جہاں جہاں حج کے رکن ادا کیے جا رہے ہیں، عمرہ ادا کیے جا رہے ہیں، کسی نہ کسی محبوب کی یاد منائی جا رہی ہے. تو ڈے سیلیبریشن تو رب سکھا رہا ہے، کسی ڈے کو سیلیبریٹ کرنا. اگر ہم ڈے کو سیلیبریٹ نہ کریں، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، دیکھیں ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے یہاں علامہ اقبال کی چھٹیوں کو جو ہے اقبال ڈے کی چھٹی کو بند کر دیا گیا. اس کا رزلٹ کیا آنا شروع ہوا کہ لوگوں کے دلوں سے آج بھی پتہ نہیں کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اقبال ڈے کون سا ہے، جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ قائد اعظم ڈے کون سا ہے. یہ میں ان حضرات کی بات کر رہا ہوں جن کی ملکی خدمت ہے. اور اگر ہم نے آقا علیہ السلام کی ڈے کو سیلیبریٹ کرنا چھوڑ دیا تو پھر اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہو کہ حضور علیہ السلام کون ہے، حضور آئے کب، حضور کے والد محترم کا کیا نام ہے. تو یہ جو حضرات اس طرح کی بات کر کے لوگوں کو بدظن کرتے ہیں، لوگوں کے دماغوں میں مس کمیونیکیشن اور مس کنسپشن پیدا کرتے ہیں، ان کی وجہ صرف یہ کہ وہ حضور سے دور کرنا چاہتے ہیں ان کی. ورنہ آپ قرآن دیکھ لیں، قرآن کے اندر انبیاء کی یاد منانے کا حکم دیا گیا. انبیاء کی یاد قرآن نے منایا ہے. ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم اس میں لے کر آئیں گے کہ انبیاء کا ذکر، انبیاء کا میلاد قرآن کے اندر ہے یا نہیں. کئی آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کا ذکر، اپنے محبوبوں کا میلاد منایا ہے، اپنے محبوب کا میلاد منایا ہے. تو آج اس سے بات سمجھ میں آ گئی کہ یاد منانا، ڈے سیلیبریٹ کرنا، یہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب عمل ہے. یہی وجہ، کوئی عبادت آپ اٹھا لیں کسی نہ کسی کی یاد ہے. صفا مروہ کے صحیح کر رہے ہیں، حضرت حاجرہ کی یاد. آپ احرام میں، انبیاء کی یاد. آپ جو ہے مینا کے میدان میں جا رہے ہیں، حضرت آدم کی یاد. آپ عرفات کے میدان میں جا رہے ہیں، حضرت آدم، حضرت حوا کی یاد. آپ آب زمزم پی رہے ہیں، حضرت اسماعیل کی یاد. تو یہ ساری کی ساری آپ دیکھ لیں. جب آپ طواف کعبہ کرتے ہیں، علماء لکھتے ہیں سارے، اور جو حاجی جاتے ہیں یا جو معتمرین ہیں عمرہ کرنے والے، تو ان کو کیا حکم ہے کہ بھئی پہلے 7 چکروں میں پہلا 3 چکر ہے اس میں کیا کریں؟ رمل کریں. کیا کریں؟ رمل کس کو کہتے ہیں؟ اکڑ اکڑ کے چلنا. اکڑ اکڑ کے چلنا رمل کہتے ہیں اس کو. بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو سب سے جو ہے ناپسندیدہ عملی تکبر ہے رب کے نزدیک، وہ پسند ہی نہیں کرتا. لیکن ایسی کیا بات ہے کہ جا رہے مکے میں طواف کعبہ کر رہے ہیں، لیکن پہلی 7 چکروں میں سے پہلے 3 چکروں کے اندر رمل کیا جا رہا ہے. رمل کا مطلب ہے اپنے آپ کو اکڑ اکڑ کے چلنا. آج بھی چلو صحابہ کے دور میں اس کی حکمت عملی کیا بتائی جائے کہ حضور علیہ السلام نے جب کفار کو دیکھا، اور غزوہ حدیبیہ کے دوسرے سال جب صحابہ گئے تو کمزور ہو چکے تھے، جھک جھک کے چل رہے تھے، جسم کے اندر طاقت نہیں تھی. حضور نے کافروں کے جو دلوں میں جو باتیں تھیں وہ سمجھ گئے. حضور کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں، ان کے دماغوں میں جو خرابیاں وہ کیا ان کے دماغوں کے اندر الجھنیں آ رہی ہیں. میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ ذرا اکڑ اکڑ کے چلو تاکہ ان کو پتہ چلے کہ تم کمزور نہیں ہو بلکہ تم سے بہادر کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. چلے بھائی اس وقت کی بات تھی، لیکن اب بھی یہی حکم ہے. اب بھی سنت یہ کہ بھائی رمل کریں، رمل کیا جائے، اکڑ اکڑ کے چلا جائے. کیوں؟ کیونکہ بات اگرچہ کچھ بھی ہے لیکن یاد کس کی؟ حضور کی یاد کس کی؟ صحابہ کی ہے. آپ اشتباہ کر لیں. احرام میں کیا حکم ہے کہ بھائی اپنے سیدھے بغل سے جو ہے نا الٹے طرف احرام کے دونوں پلوں کو لے، اس کو اشتباہ کہتا ہے. یہ کس کی یاد منائی جا رہی ہے؟ یہ آقا علیہ السلام کی یاد.
تو ایسے لوگوں سے معتبانہ محبتانہ ایک بات ہے کہ میرے بھائی آپ دیکھیں، آپ اپنے کسی عبادت کو بھی آپ اٹھا کے دیکھیں، میرے بھائی اللہ کے کسی نہ کسی محبوب کی یاد منائی جا رہی ہے، اس کو پسند یہی بات ہے، اس کو ہماری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں کہ اس کو ہماری نمازوں کی ضرورت ہے، نہیں اس کو ہمارے روزوں کی ضرورت ہے، نہیں، وہ دیکھتا کہ یار یہ میرے محبوب کے طریقے پہ عمل کر رہا ہے، جا اس کو میں نے بخش دیا، جا میں نے اس کو برکت عطا کر دی، جا میں نے اس کو نواز دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مرحبا صد مرحبا کی گونج ہے، مرحبا صد